السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹیک یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ایک رکشے کے پیچھے میں نے ایسا فقرہ لکھا ہوا دیکھا کہ صابن جوان دی موت ہے۔ سوچا میں آج اسی کے اوپر بات کروں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، مادہ منویہ خون کا وہ جوہر ہے جس کی مثال نہایت مشکل ہے، جو ایک دفعہ اپنے مسکن سے نکل گیا دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اس کا ضیاع اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے کہ پچھتانے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کا نوجوان علم ہونے کے باوجود اسے دونوں ہاتھوں سے لٹانے پر لگا ہوا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، بعد میں اپنی باقی کی عمر مختلف امراض میں گزار دیتا ہے اور کوئی اس کے دکھ کا مداوع کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے مادہ منویہ کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے ویسی ہی سزا بھی پاتا ہے، کیونکہ اس کے انعام کی قدر و قیمت تو تھی ہی نہیں۔ مادہ کا ضیاع کرنے والا نوجوانی کی عمر میں بوڑھوں کی طرح اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے۔ اس عمل سے انسان کے وجود کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے معدے کے اوپر اثر۔ سٹریس اور ڈپریشن کا براہ راست اثر آپ کے نظام انہضام پر ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا معدہ اور آنتیں ٹھیک سے کام نہیں کریں گی۔ اس طرح جگر، پتا اور دیگر افعال جو ہے نا وہ بھی متاثر ہوں گے، جس سے قوت حافظہ پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ کھائی ہوئی غذا میں 4 قسم کے ہضم ہوتے ہیں۔ پہلا ہضم جو معدے میں واقع ہوتا ہے، دوسرا ہضم جو جگر میں ہوتا ہے، تیسرا ہضم جو آنتوں کے اندر ہوتا ہے، اور چوتھا ہضم جو اعضاء کے سب ہضوم کے بعد ہوتا ہے۔ جب چاروں ہضم ہو چکیں تو غذا کا وہ حصہ جو بدن کو تغذیہ دینے کے بعد بچ جاتا ہے، وہ حصہ جس نے ابھی اعضاء کی شکل اختیار نہیں کی ہوتی، مختلف عوامل سے گزر کر مادہ منویہ وجود میں آتا ہے۔ مادہ خون کا جوہر ہے۔ مادہ چوتھے ہضم کا فضلہ ہے۔ فضلے کے نام سے چونکنا نہیں ہے۔ جس طرح عنبر دیکھتے ہیں نا، عنبر، اس کے اندر کتنی چیزیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وھیل مچھلی کا فضلہ، کستوری، ہرن کا نافع، شہد مکھی کا فضلہ، اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان سارے عوامل سے گزرنے کے بعد ایک مادہ منویہ کا قطرہ بنتا ہے۔ تو ہم لوگ اسے جب ایسے لٹا دیتے ہیں تو اندازہ کریں کہ یہ دوبارہ کب وجود میں آئے گا، کب ایک ڈراپ بنے گا۔ تو دوسرا اس کا جو اثر ہوتا ہے، یادداشت کی کمی۔ مشت زنی سے دماغ اور قوت ارتکاز اور قوت حافظہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ شہوانی خواہشات کی بھرمار سے کام شدید متاثر ہوتا ہے۔ دن میں 1 سے زیادہ بار مشت زنی کرنے لگتے ہیں، تاہم پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ چیز نوجوان کی شخصیت کے قدرتی توازن کو اور قوت ارتکاز کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنے ساتھ میں کیا کروں والا رویہ اختیار ہو جاتا ہے، اگرچہ اسے اپنا کام بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سر چکرانا اور بالوں کا جھڑنا یا وقت سے پہلے سفید ہونا۔ زیادہ مشت زنی سے سر چکرانے لگتا ہے، بال بہت زیادہ جھڑنے لگتے ہیں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کانفیڈنس کی کمی۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جو اس عمل کا شکار ہوں گے، آپ غور کر کے دیکھ لیں، اس کا سارا اعتماد مادہ منویہ کی طرح نالیوں میں بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی بھڑکنے لگتا ہے، کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے کترانے لگتا ہے۔ اسے اگلی بڑی وجہ نامردی اور صورت انسال۔ نامردی یعنی ایریکٹائل ڈسفنکشن کی شکایت ہو جاتی ہے اور اسے خاص میں انفیکشن ہونے لگتی ہے۔ زیادہ مشت زنی سے صورت انسال کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو جاتی ہے، جس کے سبب آپ کی ازدواجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ صحت مند عضو کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سر اور اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تو اس حالت میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ کوشش کریں کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اس کا اگلا سبب کمر اور گھٹنوں میں درد۔
सेमिनल लिक्विड जो मादा मनुया जिसको कहते हैं, इसमें कैल्शियम और कई किस्म के कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। मुश्तज़नी से इनकी मिकदार जिस्म में कम होती रहती है, जिससे कमर और घुटनों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ये मादा आपका कुव्वत हयात है, जिसकी कमी की वजह से आप बूढ़े होने की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। स्पर्म्स की तादाद में कमी। ज़्यादा मुश्तज़नी से मादा मनविया में मौजूद स्पर्म्स की मिकदार कम होने लगती है। इसके सारे मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल पानी जैसा पतला हो जाता है, जिससे बांझपन जैसी बीमारियां लगने लगती हैं या उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को बचा कर रखा होता है, शादी के बाद दूसरे साल ही उनके यहाँ औलाद पैदा हो जाती है। लेकिन ये क़ीदा होना चाहिए कि बेटे बेटियाँ देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है और सिर्फ़ उसी की ज़ात है जो औलाद की नेमत से नवाजता है। किसी को दे, किसी को ना दे, किसी को औलाद दे के वापस ले ले, ये उसकी आजमाइश है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी को औलाद ना दे, ये इसकी मर्ज़ी है। और इसका अगला जो बड़ा शदीद नुकसान है, बार बार पोर्न वीडियो देखना, ये मुश्तज़नी की वजह से आपकी हसासियत ख़त्म हो जाती है और जिन्स मुखालिफ जो है ना कतराने लग जाता है और दिलचस्पी ना होने के बराबर हो जाती है। इसलिए अपने आप को बचाएं। इस तरह गुनाह भी मिलता है और साथ अपने आप की तबाही भी होती है, यहाँ तक कि शादी से इनकार भी करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रहता। सवाए शर्मिंदगी कुछ हासिल नहीं होता। दर दर के धक्के खाने से बेहतर है कि अपने आप को बचाएं, अपने आप को कंट्रोल करें, वरना कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी हकीम के पास। अगर कोई अच्छा हकीम मिल भी गया तो उसकी किस्मत में अगर आपके पैसों का ज़्यादा हुआ तो वो ज़रूर होगा, और साथ ही साथ नाउमीदी और लोगों के तर्ज तर्ज के ताने आपकी ज़िंदगी के अंदर मुकद्दर बन जाएंगे। तो लिहाजा बुरी आदत से बचें, बुरी सोबत से बचें, बुरे ख्यालात से बचें, अपने आप को पाकीज़ा बनाएं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, खुश रहें, खुश रखें और दूसरों के अंदर खुशियां बांटते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी दूसरे की ज़िंदगी आपके इस अमल से बच सके।